السلام علیکم ایوری ون. دوستو آج کی ویڈیو چیپٹر 3 میں خوش آمدید، ویلکم. دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کالج میں نے کیوں چھوڑا، اس کی کیا وجہ ہوئی، اور کالج کی کچھ یادیں اور کچھ باتیں. دوستو میٹرک کلیئر کرنے کے بعد میری کوشش تھی کہ میں کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن لوں. یہ ایک چیز میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ میرے گھر میں پڑھائی کا اتنا رجحان نہیں تھا. اسپیشلی میرے والد صاحب اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ پڑھائی کو غیر ضروری سمجھتے تھے. بامشکل انہوں نے مجھے گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن دلوا دیا، تو وہ بھی والدہ کے کہنے پہ. میرے والد صاحب کی کوئی رائے مرضی اور کوئی شوق نہیں تھا کہ میں پڑھوں، لیکن مجھے پڑھنے اور لکھنے کا بہت شوق تھا. میری کوشش تھی کہ میں پاک آرمی کمیشن میں اپلائی کرتا. دوستو گورنمنٹ کالج میں میرا ایڈمیشن ہو گیا. میرے ساتھ میرے 2 دوست اور تھے، میرے گاؤں کے ہی تھے. گاؤں سے کالج کا تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر کا سفر تھا. موسٹلی ہم صبح پیدل ہی جاتے اور واپسی کو کبھی کوئی لفٹ مل جاتی، کبھی پیدل آ جاتے اگر موسم ٹھیک ہوتا. تو موسٹلی ہمارا یہی رہا ہے کہ ہم 3 دوست تھے، تو پیدل جاتے اور کبھی واپسی پہ پیدل آ جاتے. آج کل تو 1 کلومیٹر بھی چلنا مشکل ہے. تو دوستو کالج میں میرا ایڈمیشن ہو گیا. میں نے میڈیکل میں جو ہے نا ایڈمیشن لیا تھا فرسٹ ایئر میں. تو دوستو وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ جو میں سوچ رہا تھا وہ وہی تھا کہ گورنمنٹ کالج میں پڑھائی جو ہے وہ برائے نام تھی، کہ اسٹوڈنٹس پہ توجہ نہیں دی جاتی تھی. اگر کسی کی مرضی ہے تو وہ لیکچر لے رہا ہے، کسی کی نہیں مرضی تو وہ نہیں لے رہا، لیکچر اٹینڈ کر رہے. تو شروع میں ہم گئے تو کیونکہ ہمیں اتنا وہ ایکسپیرینس نہیں تھا، اتنا آئیڈیا نہیں تھا، مطلب کہ ظاہر سی بات ہے شروع میں ہم نے بہت فوکس کیا پڑھائی پہ. لیکن میرے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے گھر والوں کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ان کی کوئی رائے مرضی نہیں تھی، یا ان کا کوئی خوشی نہیں تھی کہ جو ہے نا میں پڑھوں یا آگے بڑھوں. اس کی وجہ سے بھی میرا مائنڈ سیٹ اپ جو ہے نا وہ پڑھائی سے ہٹ گیا تھا. 1-2 مہینے ہم نے لیکچر لیے، مطلب ہے کہ ہم نے کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ اتنی پڑھائی نہیں ہے اور ہمیں کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، تو ہم آہستہ مطلب ہے کہ ان چیزوں سے ہٹ کے، پڑھائی سے ہٹ کے، پھر ہمارا معمول یہ ہوتا کہ ہم صبح آتے، مطلب ہے کہ گپ شپ کرتے، آتے کالج میں بیٹھتے، 1 یا 2 لیکچر وہ بھی سب سے آخری والے بینچ میں بیٹھ کے لیتے، وہاں پہ بھی گپیں کرتے یا موبائل استعمال کرتے. تو میرے دوست کے پاس جو ہے نا وہ ٹچ موبائل تھا، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو ابھی موبائل لیا ہی نہیں تھا. وہ جو ہے نا انٹرنیٹ چلاتا، وہ فیس بک چلاتا، مطلب یوٹیوب وغیرہ. تو ہمیں تو خیر اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا یوٹیوب کیا ہوتی ہے، فیس بک کیا ہوتی ہے. تو اس کو دیکھ کے جو ہے نا ہمیں بھی شوق ہوا. تو کالج کے بعد جو ہے نا ہم شہر کی طرف چلے جاتے. وہاں پہ انٹرنیٹ کیفے ہوتا تھا، وہ آدھے گھنٹے کے 20 روپے چارج کرتے تھے اور 1 گھنٹے کے 30 کے 40 روپے چارج کرتے تھے. ہمارے پاس موبائل تو نہیں تھا، لیکن ہے کہ جب ہم نے اس کے موبائل میں یہ چیزیں دیکھی تو ہمیں بھی شوق ہوا. تو کالج کے بعد مطلب ہے کہ 1 یا 2 لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد ہم شہر کی طرف چلے جاتے. تو وہاں پہ کچھ کھاتے پیتے، بیٹھتے اور انٹرنیٹ کیفے پہ چلے جاتے. دوستو وہاں سے میں نے جو ہے نا اپنی فیس بک کی آئی ڈی بنوائی تھی، اور وہ فیس بک کی آئی ڈی میری آج بھی چل رہی ہے 2011 میں. تو وہاں پہ ہم جاتے، کیبن بنے ہوئے تھے، تو ہم تینوں جو ہے نا الگ الگ کیبن میں چلے جاتے. وہاں پہ میں تو خیر فیس بک کھول لیتا. وہاں پہ ظاہر سی بات میرے لیے کہ یہ نئی چیز تھی، میں وہاں پہ جاتا اور میں فیس بک کھول لیتا اور میں وہاں پہ دیکھتا، مطلب ہے کہ لوگوں کی آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں، ان کی پروفائل دیکھتا، پکچر دیکھتا. ہم کالج میں آتے لیکن ہماری پڑھائی وغیرہ جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں تھا. ہم مطلب ہے کہ ایسے برائے نام جو ہے نا وہ لیکچر لیتے اور کالج سے چلے جاتے اور انٹرنیٹ کیفے پہ بیٹھ کے جو ہے نا فیس بک چلاتے اور یوٹیوب چلاتے.
دوستو اس دوران جو ہے نا میں نے آرمی میں اپلائی کیا ہوا تھا، تو آرمی سے میرا لیٹر آ گیا۔ ایسے جو ہے نا ایک شام جو ہے نا میں اپنے گاؤں کی جو ہے نا جنگل کی طرف گیا ہوا تھا، تو جس کو ہم اپنی زبان میں کسی بھی کہتے ہیں، تو میں وہاں پہ گیا ہوا تھا، مطلب ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ یہ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنے۔ تو میرے والد صاحب جو ہے نا آرمی سے ریٹائرڈ تھے، تو وہ اسلام آباد میں ہوتے تھے، جاب کر رہے تھے۔ میرے پاس تو موبائل نہیں تھا، تو میں نے ان کا نمبر دیا ہوا تھا، تو ان کے نمبر پہ کال آئی جو ہے نا آپ کے بیٹے کی سلیکشن ہو گئی ہے، تو جو ہے نا اس کو آپ نے فلاں تاریخ کو جو ہے نا راولپنڈی جو ہے نا آرمی سینٹر میں بھیجنا ہے، اس کا فائنل میڈیکل ہوگا اور چیزیں فائنلائز کی جائیں گی۔ تو اس پہ میں دوستوں الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ میں نے آرمی میں کیسے اپلائی کیا، میں نے کن کن چیزوں کو فیس کیا، پھر میں سینٹر تک پہنچا، اور میں نے آرمی کیوں چھوڑی، کیسے چھوڑی، کیا ہوا۔ تو یہ چیزیں بھی میں آپ کے ساتھ ایک الگ ویڈیو میں صحیح ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا، کیونکہ اگر میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ تو دوستو یہاں پہ میں نے پھر کالج چھوڑ دیا جب میرا آرمی سے لیٹر آیا۔ تو دوستو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ 2-3-4 چیزیں یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں کہ جب میں نے میٹرک کلیئر کیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے گاؤں میں کچھ مزدوری کی تھی، ایک چھوٹا سا موبائل خریدا۔ تو مطلب ہے کہ یہ میں نے اپنی کمائی سے یہ پہلی چیز لی تھی۔ میں نے مزدوری کی تھی گاؤں میں، مطلب جو مستریوں کے ساتھ مزدوری کرتے ہیں کنسٹرکشن میں، تو میں نے جو ہے نا پہلا موبائل لیا تھا، اس ٹائم تقریباً 1300 کے 1500 کا مجھے ملا تھا، چائنا کا کوئی موبائل تھا۔ اسپیشلی مجھے جو ہے نا میوزک سننے کا بہت شوق تھا، جو آج بھی ہے، تو میں نے اسپیشلی جو ہے نا اس کے لیے لیا تھا، کیونکہ میں نے ایک ٹائم میں ایک چھوٹا سا ریڈیو بھی رکھا ہوا تھا۔ میں اپنے کام کی جو ہے نا پہلی کمائی سے میں نے موبائل لیا تھا۔ تو دوستو پھر میں نے جو ہے نا اس دوران میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میری آرمی سے کال آ گئی تھی، تو پھر میرے لیے ویسے بھی میں نے پڑھائی کی طرف رجحان کم کر دیا تھا، میرا کوئی رجحان نہیں تھا، میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو جب میری آرمی کی طرف سے کال آئی، پھر تو میں جو ہے نا بالکل اس چیز سے ہٹ گیا، وہاں سے میں نے اپنا سسٹم ریموو نہیں کیا کالج سے۔ جو ہے نا میرا جو ایڈمیشن تھا نا وہ چل رہا تھا، تو اس دوران جو ہے نا وہ میں آرمی میں چلا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد بھی میں کالج میں گیا، میں نے ایگزامس دیے، وہ میں آپ کو جو میں اپنی ایک آرمی والی ویڈیو بناؤں گا اس میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ تو دوستو یہ تھی کالج کی کچھ باتیں اور کچھ یادیں، میں نے کوشش کی ہے کہ کم سے کم ویڈیو میں اس کو کور کرنے کی۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو مین چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے چیپٹر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔